بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب اور زکوٰۃ اس کی بائیں جانب آ جاتی ہے، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کی جانب آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اس کے دائیں جانب جب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ مانع بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ اس سے کہا جاتا ہے تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو، تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا جواب دیتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تبارک و تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا ٹھکانہ کر کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تمہیں بھیجے گئے تھے؟ اس سے ان کا نام نہیں پتہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، ہاں لیکن میں نے کچھ سنا تھا کہ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پہ زندہ رہا اور اسی بات پہ تجھے موت آئی، انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا، اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کے اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔